لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. سوال یہ ہے کہ بے پردہ نامحرم خواتین کو مردوں کے ساتھ بٹھا کر واضح و نصیحت کیا جا سکتا ہے کیا؟ اس عمل کی ویڈیو اسکالر کیا ویڈیو ریکارڈ کر کے کسی مفتی کو اپنے یوٹیوب چینل پر لگانی چاہیے. ایک مفتی صاحب کیا مفتی صاحب کے لیے محرم اور نامحرم کی تمیز ختم ہو گئی ہے؟ اگر آپ خود بیان ارینج کریں تو اس میں عورتوں کے پردے کا انتظام ہونا چاہیے. ایک ہے پہلے سے ایک مجلس ہے آلریڈی جیسے یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے وہاں جا کے بیان کرنا تو پھر اس میں یہ جائز ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ شر کو کم کرنے کے لیے کیونکہ وہاں میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں اور یہ ساری ملحد پروفیسر ان کے ایمان کو بگاڑ رہے ہیں. تو ایسے میں کوئی اسکالر جاتا ہے تو پھر اس پہ یہ الزام نہیں ہوگا کہ نامحرم عورتوں کو بٹھا کے بھائی وہ بیٹھی ہوئی پہلے سے ہی ہیں وہ پہلے سے ہی ان کی گیدرنگ ایسی ہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی اسکالر جا کے ایک پازیٹیو بات اسلام کا ایک امیج ان کے سامنے رکھ کے آ جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ واجب ہے. اگر کوئی عالم اس بیس پہ کہے میں نہیں آؤں گا یونیورسٹی وہ گناہگار ہوگا. اللہ کہے گا تمہیں خیر کی بات پہنچانے کا ہم نے موقع دیا تھا وہ موقع تم نے ضائع کیوں کیا. جیسے کسی طوائف خانے میں یونیورسٹی طوائف خانہ نہیں ہوتی ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آپ کو تو یہ برا لگ رہا ہے نا کہ بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر کسی مولوی کو طوائف خانے میں جا کے بیان کرنا پڑے طوائفوں میں تو اگر وہ نہیں جائے گا تو گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب طوائف خانے میں جا کے بیان کرنا فرض ہے پھر وہ بے پردہ بھی ہوں گی تو یہ کہا جائے گا بھائی یہ ان کا ہیڈ ایک ہے یہ بے پردہ ہے. آپ تو جا کے خیر کی بات کر رہے ہو تو یونیورسٹی ہے وہ طوائف خانے سے نہ کوئی مثال کو ملا دیں آپ اس کا ماحول تو ان نائٹ کلبوں اور طوائف خانوں سے کروڑا گنا بہتر ہوتا ہے تو وہاں جا کے بیان کرنا کیوں فرض نہیں ہوگا؟ باقی یہ کہنا کہ اس سے لوگوں میں بے پردگی پروموٹ ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں. اس سے پردہ پروموٹ ہوگا کیونکہ وہاں جا کے اسلام کی حقانیت جب بیان ہوگی تو اسلام کی جب محبت دل میں آئے گی تو پردہ خود بخود آئے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا کچھ کرنا ہی نہیں ہے دنیا میں گھر بیٹھے رہو. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیاں جو اتنی ماڈرن ہیں یہ کتنا اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ کسی مذہبی اسکالر کو بلا کے بیان کروا دیں. کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب ایمان کی رمق باقی ہے. یہ ہندو لوگ عیسائی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پادریوں کا بیان تو کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا پنڈتوں کا تو ہوتا نہیں. مذہبی اسکالر اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں جا کے یہ سختی کریں کہ نہیں جی لڑکیاں برقعے میں بیٹھیں گی وہ کہیں گے بھائی آپ باہر جا کے بیٹھو. اگر یہ اتنی نیک ہوتی تو آپ کے بیان کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. تو یہ بہت بڑا ظرف ان کا ہے یونیورسٹیوں کا. اتنی ماڈرن یونیورسٹیاں کسی مذہبی اسکالر کو بلا لیں یہ غنیمت ہے. تو پھر آپ کو ان کی شرطوں پہ جانا پڑے گا. اپنی شرطیں کہ جی انٹیاں ساری یہاں ہو جائیں اور انڈے یہاں ہو جائیں اور ان کو شٹل کاک پہناؤ تو یہ نہیں ہوتا. یہ وہ کام کر رہا ہے جس نے کرنا ہی نہ ہو کام. اچھا یہ لوگ جب تجارت کا معاملہ آتا ہے نا اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے ان کی اور تہجد گزار ہوتے ہیں شلواریں آدھی ٹخنوں تک ہوتی ہیں. اپنا بزنس جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے پھر یہ محرم نامحرم نہیں دیکھتے. کسی انٹی کی کال آئے گی نا کہ آپ کی پروڈکٹ میں چیک کرنا چاہتی ہوں فوراً پہنچ جائیں گے وہاں. پھر یہ کہ برقع پہن کے آؤ گی تو میں اپنی پروڈکٹ تمہیں بیچوں گا برقعے پہنے بغیر آؤ گی تو میں نہیں بیچوں. ان کو پتہ ہے میری تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو بھائی جب آپ اپنی تجارت پہ اتنے حریص ہو تو ہم دین میں یہ پابندیاں لگا دیں کہ اس اسٹائل میں آئے گی تو ہم بات کریں گے اس اسٹائل میں نہیں آئے گی تو ہم بات نہیں کریں گے. تو دین کو جس نے پھیلانے کا درد ہوگا وہ اس معاملے میں براڈ مائنڈیڈ ہوگا. جس کو دین پھیلانے کا درد نہیں ہے وہ پھر اس طرح کی باتیں کرے گا کہ مفتی صاحب کو فلاں یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہیے تھا فلاں یونیورسٹی. ہم بھائی وہ ان کو اپنی بہنیں سمجھ کے گئے ہیں. ہمارا کیا ہماری تو ویسے بھی 4 مکمل ہو گئی ہیں. کیا خیال ہے ہمارا کیا لینا دینا. تو یہ میں تو حقیقت ہے ان یونیورسٹیوں میں جا کے میرا تو امیج ہی چینج ہو گیا ہے. میں پہلے سمجھتا تھا سارے لبرل لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں. جا کے میں ان کے ٹیچر سے ملتا ہوں بھائی سارے اسلام سے محبت کرتے ہیں. اصل بات ہے اسلام کو پیش کرنے کا طریقہ ہی شاید غلط استعمال ہوتا ہے جس سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں میں جا کے فوجی اداروں میں جا کے اور یہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ان میں جا کے اندازہ ہوا کہ ان کی زمین بہت زرخیز ہے ان میں بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے. ہم میں شاید بات پہنچانے کی صلاحیت ہم ڈنڈا مارنے کی صلاحیت ہے ہم میں. دیکھو فتوے کی لائن الگ ہے واز کی لائن الگ ہے. مفتی سے جب فتویٰ پوچھا جائے گا یا مجھ سے جب پوچھا جائے گا کہ عورت کے لیے بے پردہ ہو کے مرد کے سامنے بیٹھنا جائز ہے
تو فتویٰ یہ ہوگا کہ جائز نہیں. لیکن واض و نصیحت میں کیا ہے بھائی, آپ کو جہاں بھی بات پھیلانے کا موقع ملے آپ پھیلا دو, اور وہاں جا کے یہ مت کہو کہ آپ کے لیے میرے سامنے بے پردہ ہو کے بیٹھنا حرام. وہاں جا کے تو اپریشیٹ کیا جائے گا بھائی آپ بے پردہ گھومتی تھی لیکن آج آپ دین کی بات سننے کے لیے آئی ہو, کچھ کوئی تو بات سنو. پھر بھی اس کی پرسنل لائف ہے, کون کس کو کتنا اثر لیتا ہے اس کا. کوئی پوری چینج ہو جاتی ہے خواتین, کچھ آدھی چینج ہوتی ہیں. بالکل بھی چینج نہ ہو, کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائے گا نا, یہ تو پتا چل جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اس وقت علماء کو اگر یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے ان کے لیے جانا جائز نہیں بلکہ فرض ہے. اور میں نے تو یونیورسٹی میں جب میرا بیان ہوا نا تو 2-3 مولانا ٹائپ کے ہمارے جیسے ہی لوگ آئے, آدمی ماشاءاللہ بڑے نیک تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں بے پردگی بہت ہے اور بہت بے پردگی ہے. میں نے کہا یہ ذہن میں رکھنا میں پردے پہ بیان نہیں کروں گا. پہلے میں نے بتا دیا کہ آپ مجھ سے یہ توقع رکھو کہ میں وہاں جا کے پردے پہ بیان کروں. وہ کہنے لگے کیوں, وہاں تو بے پردگی بہت ہے. میں نے کہا پردے پہ بیان ان کی مینٹیلٹی سے, ان کے دینی لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی. میں بیسک اسلام پہ بات کروں گا, موٹی موٹی چیزیں, اسلام کی محبت دل میں آ جائے, بس پتہ چل جائے اسلام سپیریئر ہے. باقی پردے پر میں نے کہا ہمارے یہاں آ جائیں, اتوار کو بیان ہوتا ہے, خاندانی قسم کا پردے پہ بیان ہوتا ہے. تو یہاں تو ہر ایک کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دین پہ لایا جاتا ہے نا. ایک دم یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے میں پردے پہ بیان ہو گئے بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک. وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ پردہ نہیں کر رہی جنہوں نے میرا بیان رکھوایا ہے, وہ کہیں ہمیں ہی سڑانے کے لیے آئے تھے یہاں پہ کیا آپ ہم نے آپ کا بیان رکھوایا اور آ کے ہم پہ ہی طنز. ایسا ہوا ہے, ایک ہمارے جاننے والے کوئی مولانا صاحب تھے, اب کسی بڑی فیملی نے ان کو بلایا, بہت ماڈرن فیملی تھی, بہت ماڈرن. اب ان مولوی صاحب کو چاہیے تھا یہ سوچتے یار اتنی ماڈرن فیملی اگر کسی مولانا کو بلا رہی ہے یہی کافی ہے. اب آپ جا کے بہت ہی نرم لہجے میں بات کریں. انہوں نے دیکھا جب بے پردہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں بھائی, انہوں نے جو پردے پہ بیان کیا, یہ پردہ نہ کرنے والی عورتیں بے غیرت ہوتی ہیں, جہنم میں جائیں گی. وہ جو گھر کے سربراہ تھے مجھ سے ملے, کہہ رہے ہیں یار ہم تو منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے, ہم سارے دیوس ہیں, بے غیرت ہیں ایک نمبر کے. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا جو آدمی اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کراتا وہ بے غیرت ہے. تو کہہ رہے ہیں میری تو بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی, بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. کہہ رہے مجھے لگا میرے سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ خواتین بھی سر جھکا کے یار ہم تو بہت ہی بے غیرت ہیں. تو وہ انہوں نے ان مولانا صاحب کا داخلہ ہی بند کر دیا. وہ کہہ رہے ہم لوگ تو بدک گئے, وہ تو پہلے ہی لبرل تھے, امریکہ سے آئی ہوئی فیملی تھی, وہ تو ان کو انہوں نے کہا یار ہم نے مولویوں کے قریب نہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے بھائی. ایسے میں وہ ٹھیک ہے بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, پردے میں بیٹھنا چاہیے, لیکن مولوی صاحب کو چاہیے وہاں پر پردے کے علاوہ دوسرا ٹاپک لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا, وہاں دوسرا ٹاپک اسلام کے توحید سکھا دیں ان کو, اسلام کی محبت دل میں ڈال دیں. جب محبت دل میں آئے گی, اللہ کی محبت دل میں آئے گی, خود بخود اسلام کی طرف میلان ہوگا. تو واعظ و نصیحت بہت ہی ٹیکنیکل فیلڈ ہے یہ. بالکل ایک واعظ و نصیحت کا مطلب بات بتانا نہیں ہوتا, منوانا ہوتا ہے, عمل پہ لانا ہوتا ہے. واعظ و نصیحت اس لیے ہوتی ہے. خالی معلومات اگر دینی ہے تو پھر تو جہنم پہ پورا پروگرام پیش کر دو ان کے سامنے. جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بھی جہنم میں جائے گی, اور پھر تو بھی جائے گی جہنم میں, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا بغیر دوپٹے کے. پھر تو یہ ہے, اور یہ جتنی بغیر دوپٹے کے یہ تو ساری جہنم میں, اور کچھ کے گلے بھی کھلے ہوئے ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. اور یہ جو ٹیچر ہیں جنہوں نے پردے کا یونیورسٹی میں نظام نہیں بنایا ہوا, یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اور یہ لڑکیاں بھی جہنم میں, اور ان کے بھائی ایک نمبر کے دیوس, ایک نمبر کے بے غیرت. تو ہو گیا پھر کام. تو واعظ و نصیحت بالکل ایک الگ فیلڈ ہے. واعظ و نصیحت میں مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح کسی طوائفہ کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی ایکٹریسز کو بولا تھا تو میری بیٹی ہے, اس پہ لوگوں نے بڑا طنز کیا. میں نے کہا یار یہ انہی کا دل ہے, میرا دل نہیں ہے اتنا بڑا. ایک ناچنے والی کو اپنی بیٹی کہہ دیا بھائی ہمارا دل نہیں ہے, یہ ان کا دل ہے, انہی کا ظرف. میں تو بہت متاثر ہوا تھا. کیوں؟ وہ چاہتے تھے بھائی دین پہ آئی ہے, تو وہ اس طرح تھوڑی دین پہ آئے گی, تو ناچتی ہے تو جہنم میں جائے گی. جائے گی جہنم میں, یہ رپورٹ یہی ہے. اگر یہ ناچ گانے نہیں چھوڑے نا مسئلہ چینج نہیں ہوگا. اگر ناچ گانے نہیں چھوڑی جائیں گے جہنم میں ہی. لیکن یہ بتانے کا نہیں ہے بھائی, یہ بتانے کا نہیں ہے.
کیونکہ جہنم ہی ڈالنا ہے تو پھر تو آپ کو تبلیغ کی ضرورت کیا ہے. آپ کا واعظ کا کام تو یہ کہ جہنم سے بچائے, تو محبت سے تو بچ جائے گا بھائی, وہ فتووں سے نہیں بچے گا, وہ کہ تو بھی جہنم میں, تو بھی جہنم. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ ہوا تھا, ہمارے استاذ نے بتایا کہ کچھ قادیانی تھے, وہ واقعی تحقیق کرنا چاہ رہے تھے کہ یار ہم دیکھیں مرزا نبی تھا یا نہیں تھا. تو کہتے ہیں ہمارے محلے کے انہوں نے مولوی صاحب کو بلا لیا, کہہ رہے ہم چھوٹے تھے ہم بھی چلے گئے کہ مناظرہ ہونے والا ہے. مناظرہ ہونا لوگ بڑی انجوائے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ مولوی صاحب گئے, انہوں نے ان قادیانی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ان کے باپ کو کہا کہ مرزا کی شکل پہ بھی ایسی نحوست ٹپکتی تھی جیسی اس کی شکل پہ نحوست ٹپک رہی ہے. کہہ رہے ہیں وہ تو معاملہ ہی بگڑ گیا, وہ تو گھر سے نکال دیا انہوں نے. اب یہ اس پہ خوش ہیں, دیکھو میں کیسا غیرت, مرزا کو میں نے منحوس قرار دے دیا. تو ہمارے استاذ نے کہا بھائی منحوس قرار دے دیا نہیں دے دیا, لیکن ان کے جو اسلام کا چانس تھا وہ آپ نے دروازہ, وہ جہنم میں جائیں گے, آپ بھی ساتھ میں جہنم میں. وہ بیچارے گاؤں کے مولوی تھے سخت مزاج. تو واعظ و نصیحت ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے میرے بھائی. واعظ کو بہت کھلا ڈلا دل رکھنا پڑے گا. ہاں حدود شریعت کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں اسی وجہ سے ٹیلی ویژن میں کسی خاتون اینکر کے ساتھ نہیں بیٹھتا, وہاں نہیں بیٹھتا, کیوں ضرورت نہیں ہے. اس اینکر نے کو تو تھوڑی سمجھنا ہے, وہ تو دنیا کو سمجھانا ہے, وہاں غلط میسج جا رہا ہوتا ہے. میں کبھی نہیں بیٹھا, کیمرے کی حد تک ہوتا ہوں, جیسے یہاں ہوں تو لائیو کیمرے میں تو کوئی بھی لے لینا ہمیں, لیکن میں سامنے کبھی نہیں ہوں. کئی دفعہ موقع ملا ہے اسٹوڈیو جا کے میں واپس آیا ہوں, وہی خاتون کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا, میرے سامنے کسی آدمی کو بٹھاؤ, کیونکہ بھائی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے نا, آدمی بٹھا سکتے ہو نا تم, لیکن نصیحت ہی اگر کسی خاتون کو کرنی ہے تو بھائی اگر اس کو برقع ہی پہنا لیا تو پہنا لیا نا برقع, تو بے پردہ کو نصیحت کی جائے گی تاکہ وہ پردہ کرے. تو یہ جو یونیورسٹیوں کا ماحول ہے اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے, ان میں بہت ظرف ہے. یہ مسلمان ہیں بھائی, یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سیکھنے کو ملے. تو اگر مولانا لوگ ظرف بڑا رکھیں, کلام میں چاشنی پیدا کریں, اور ایسی بات نہ کریں جس سے ان کو لگے یہ ہم پہ طنز کر رہا ہے. طنز جہاں ہوگا نا وہاں نہیں چلے گا طنز. اب میں نے ایک جنرلی بیان کیا بھائی داڑھی کٹانا حرام ہے, اب میں بولوں یہ داڑھی کاٹتا ہے نا یہ حرام کام کر رہا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا بھائی. کاٹتا نہیں ہے تو بچہ ہے ابھی. تو یہ بہت بڑا ظرف رکھنا پڑتا ہے. تو پھر آپ ایکسیپٹ بھی ہوگے ہر جگہ, پھر آپ کی بات سنی بھی جائے گی. اور میں نے دیکھا ہے بہت فرق پڑتا ہے اس سے, لوگ سنتے ہیں بات کو, بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں یار. اتنی لبرل یونیورسٹیوں میں جا کے, میں جب بیان کے لیے گیا ہوں, کون سی ابھی یونیورسٹی تھی, اقرا یونیورسٹی, کتنی باتیں سنی تھی, اتنی بے پردگی ہے یار. ہمارے سامنے سب نے دوپٹے پہنے ہوئے تھے یار, میں تو یہی دیکھ کے آ رہا تھا یار, چلو اتنا ان لوگوں کے دل میں مولوی کا احترام ہے یار, ان لڑکیوں نے دوپٹہ لے لیا. تو انگریز عورتیں تھوڑی لیتی ہیں دوپٹہ. اور دوسرا 1.5-2 گھنٹے کسی مولوی کی بات سن لی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ لیکچرار کے لیکچر نہیں سنتے یہ لوگ, جن کی لاکھوں روپے فیسیں دی ہوئی ہوتی ہیں, اتنے گھنٹے پروفیسروں کے لیکچر نہیں سنتے. اور اتنی گرمی تھی, ایسی کام نہیں کر رہے تھے کراؤڈ کی وجہ سے. یہ صرف ایک یونیورسٹی کی حالت نہیں ہے, ہر جگہ یہی ہے. اس کا مطلب ہے بھائی خرابی ہم میں ہے, صحیح ہے نا, خرابی واعظ میں ہے, دائی میں ہے, خرابی لوگوں میں نہیں ہے. دائی نے, یہ تو تبلیغی جماعت ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی ہمارا امیج دنیا میں کچھ بن گیا ہے, وہ محبت سے بات کرتے ہیں. تو ورنہ دائی میں خرابی ہے, خرابی پبلک میں نہیں ہے. اگر دائی لہجے میں مٹھاس پیدا کرے, وہ یہ بتا دے ہم آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں, اور طنز نہیں کریں گے ہم آپ کے اوپر, تو مسلمان کے دل میں ایمان ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, آپ نصیحت کرو, نصیحت مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ تھوڑی غلط کہہ سکتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.